السلام علیکم۔ نواز شریف صاحب اس وقت پنجاب کے بعد بلوچستان کو بھی فتح کر چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی جس طرح سے ان کو 15 کے قریب الیکٹیبلز تھے، اور ان کے علاوہ بھی جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ تھے وہ جب واپس آئے ہیں تو بلوچستان کے اندر بھی نون لیگ کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اسی طرح سے یہاں آج صبح وہ لاہور چیمبر آف کامرس چلے گئے تھے، اور وہاں پر جو بنیادی بات وہ کر کے آئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کرتی رہے گی، اور اسی مشاورت کی بنیاد پر جو پالیسیاں بنائیں گی۔ اگر ان کی آج کی باتوں پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جو پالیسی ریٹ جس نے بزنس کمیونٹی کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا، یعنی 22% کا مارک اپ ان کو پے کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کو کم از کم سنگل ڈیجٹ میں لانے کے لیے سر توڑ کو، اگر نہیں بھی لا سکتے تو اس کو ہاف ضرور کرنے کا وہ پلان رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ڈالر کا اب انہوں نے کہا کہ اگر وہ مستقل ان کی پالیسیاں چلتی رہتی تو اس وقت 40 سے 50 روپے کا ایک ڈالر ہوتا، جو انہوں نے 104 روپے پر باندھ کر رکھا تھا، اور اب کوئی 287-88 کے اوپر اس وقت ٹریڈنگ اس کی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا ان کا ایجنڈا ہے کہ جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو بجلی کا بل ہے اس نے ایک عام آدمی سے لے کر ایک انڈسٹریلسٹ سب کو تنگ کیا ہوا ہے، اور خود نواز شریف نے کہا ہے کہ جو بل 1000 روپے کا تھا وہ اب 15000 روپے کا ہو چکا ہے۔ تو گویا کہ جب 2013 سے 18 تک ان کی حکومت تھی تو انہوں نے جو اصل کام کیا تھا نون لیگ نے، وہ تھا کہ اویلیبلٹی آف دی الیکٹریسٹی، جو اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے اور اویلیبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے نہ صرف یہ کہ سی پیک کیا، اس کے اندر 36 ارب ڈالر کے پاور کے پروجیکٹس لگائے گئے، جس میں تھر کول بھی تھا، جس میں تھرمل پاور کے تھے، جس میں بھکی تھا، جس میں اور دیگر ایسے تھے، جس میں ایون بڑے پیمانے پر جائیے تو ہائیڈل کے پروجیکٹس بھی موجود تھے، دیا میر بھاشا اور اسی طرح سے داسو ڈیم۔ تو یہ تمام کے تمام وہ پروجیکٹس کے تحت گویا کہ اویلیبلٹی کو اگر انہوں نے اپنے پچھلے سپیل میں انشور کیا ہے تو اب ان کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ وہ افورڈیبلٹی کو کس طرح سے انشور کریں گے، یعنی دوبارہ سے 15,000 روپے کا بل جو مجھے اور آپ کو آ رہا ہے، اب ایک نارمل بل جو ہے کیا وہ 1000 روپے کا ہو جائے گا؟ یہ بڑا چیلنج ہوگا، اور نون لیگ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ بلوچستان میں کچھ بات کی تھی نواز شریف نے اس حوالے سے، اور کہا تھا کہ سولر پینلز کی ایک سکیم جو ہے وہ حکومت لے کر آئے گی، گویا کہ سبسیڈائز ریٹ کے اوپر سولر پینلز جو ہیں وہ پبلک کو آفر کیے جائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سولر پینلز کے اوپر شفٹ ہو جائیں، اور بجلی نہ صرف یہ خود پیدا کریں بلکہ سستی بجلی پیدا کریں، اور جو پاکستان کے اندر 8 سے 10 ماہ تک ہمیں سورج کی روشنی اویلیبل رہتی ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو گویا کہ لاسٹ اپنے سپیل میں اگر انہوں نے اویلیبلٹی انشور کی تھی تو اب افورڈیبلٹی پہ کام ہوگا۔ تو جب بجلی افورڈیبل ہونا شروع ہو جائے گی، لوگوں کے بل کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح سے اگر ڈالر نیچے آنا شروع ہوتا ہے اور روپے کی قدر بہتر ہوتی ہے، تو یہ دو ایسے نسخے ہیں کہ جس کی وجہ سے مہنگائی یقینی طور پر نیچے آ جائے گی۔ اور یہی اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، وہ تعلیم چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، وہ اب سہولیات چاہتے ہیں، ان کے کاروبار چلنے چاہیے، لیکن مہنگائی جس کا اصل سبب ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے، اور دوسری جانب جو ہمارے یوٹیلیٹی کے بلز ہیں، بجلی ہو، گیس ہو، اس کے اوپر جو مسائل ہمیں آ رہے ہیں، چنانچہ یہ تو دو بڑے کام وہ لگتا ہے۔ لیکن میاں صاحب کے حوالے سے ایک عجیب بات جو میں نے فیل کی ہے، عموماً میڈیا بھی فیل کر رہا ہے، کہ انہوں نے میڈیا سے فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ وہ لاہور میں انہوں نے لینڈ کیا تو اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سلیم صافی اگر انٹرویو کرنے پہنچے بھی تو ان کا انٹرویو ان کی جگہ پر اسحاق ڈار کو کہا گیا کہ آپ انٹرویو دے دیں، اور میاں صاحب نے کوئی پریس کانفرنس ابھی اس طرح سے ہولڈ نہیں کی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایم کیو ایم کا وفد انہیں ملنے آیا تو بھی میاں صاحب جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے، اور بلوچستان گئے تو وہاں پر بھی میڈیا کو منع کیا گیا کہ میڈیا نہیں ہوگا، اور آج جب لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں انہوں نے وزٹ کیا ہے تو وہاں پر بھی میڈیا واز ناٹ انوائٹڈ۔ اس کا جب نون لیگ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے یا جو ان کی طرف سے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے جو میڈیا ہے اس کو اس طرح سے انوائٹ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ میڈیا اس بات پر بہت ناراض ہے۔ لیکن اگر آپ
لوگوں کو یاد ہو کہ جب 2006-07 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھی اور انہوں نے اپنی کیمپین شروع کی تھی، تو اس وقت ان کو بھی بہت زیادہ سیکیورٹی کے تھریٹس تھے، اور اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے ایک جنرل صاحب تھے، کوئی غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو کوئی تنویر صاحب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم بار بار بتایا کرتے تھے کہ سکھر میں جب انہوں نے جلسہ کیا تو ہم نے کال کی رحمان ملک مرحوم کو اور ان سے کہا کہ بی بی صاحبہ ایکسپوز ہو رہی ہیں، گاڑی سے باہر سر نکال کر کھڑی ہیں، انہیں کہیں کہ وہ اس گاڑی کے اندر بیٹھیں جو کہ بم پروف ہے، جو کہ بلٹ پروف ہے، تو یہ اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں۔ لیکن جب لیاقت باغ تک بات آئی اور وہاں پر بھی حالانکہ بی بی جو ہے بحفاظت طریقے سے بیٹھ چکی تھی گاڑی کے اندر، پھر بھی جب کارکن سامنے ناچنا شروع ہوئے اور انہوں نے جیسے ہی سر باہر نکالا تو پھر کسی سنائپر شوٹر نے انہیں ایسا شوٹ کیا کہ پورا ملک جو ہے وہ ہل کر رہ گیا تھا۔ اب اس وقت اس تناظر میں اگر سارے معاملے کو دیکھیں تو پاکستان کا سب سے قیمتی آدمی اگر کوئی اس وقت ہے تو وہ نواز شریف ہے، اور اسی طرح سے ایک اور قیمتی آدمی بھی ہے، وہ ہے عمران خان۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ پبلک سپورٹ موجود ہے، عوام میں یہ پاپولر ہیں بطور لیڈر کے، تب تک یہ بہت قیمتی آدمی ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی طرح کا کوئی گزن پہنچتا ہے، کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو ملک کے اندر ایک انارکی اور ایک انریسٹ ایسا کریٹ ہو سکتا ہے جو موجودہ حالات میں ہماری جو سیکورٹی کی ایجنسیز ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا جو ملک ہے، اس کو افورڈ نہیں کیا کر سکتا۔ چنانچہ عین ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس حوالے سے اسپیشل انسٹرکشنز ہو اور ان کو اسپیشل کوئی ایڈوائزری بھی دی گئی ہو کہ جس کے اندر یہ بتائے۔ چنانچہ میاں صاحب کا میڈیا سے فاصلہ موجود ہے، اور جو جتنی بھی فوٹیج ان کی آتی ہے وہ کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے ہی بنائی جاتی ہے، اور ان کو اس طرح سے پبلک میں ایکسپوز نہیں کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ ایسے ایلیمنٹس، ایسے نان سٹیٹ ایکٹرز ملک کے اندر ایکٹیو ہو سکتے ہیں جو چاہتے ہوں گے کہ یہاں کی پاپولر لیڈرشپ کو ہٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے یہاں پر، اور آپ کو یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جب کلنگ ہوئی تھی تو کس طرح سے پورا ملک بند ہو گیا تھا، پیٹرول کی سپلائی بند ہو گئی تھی، ٹرینز کا جو ٹریک تھے وہ بند ہو گئے تھے، شہر شہر میں بلوے، ہنگامے، آگ اور خون اور کیا کچھ نہیں ہونا شروع ہو گیا تھا، اور بڑی مشکل سے، اور خود نواز شریف کو اس وقت لیاقت، وہ بھی چونکہ پنڈی میں تھے تو انہیں ہاسپٹل پہنچنا پڑا تھا، اور انہوں نے پہلا اعلان کیا تھا کہ ہم الیکشن کو ابھی کوئی کیمپین نہیں کریں گے، ہم الیکشن کو پوسٹ پون بھی اگر ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ وہ تو بعد میں جب آصف علی زرداری صاحب نے اس حوالے سے یہ کہا کہ نہیں وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو پھر میاں صاحب نے بھی اس کو ایگری کیا، اور ایون آپ کو یاد ہے جس وقت عمران خان یہاں غالب مارکیٹ لاہور میں اس سے جاتے ہوئے اوپر سٹیج کی طرف نیچے گر گئے تھے تو اس کے بعد بھی میاں صاحب نے فوری طور پر اس کو روکا تھا۔ تو گویا کہ جو پولیٹیکلی لوگ بہت زیادہ پاپولر مقبول ہوتے ہیں ان کے لیے اس قسم کے پروٹوکولز آ جاتے ہیں، لیکن میڈیا سے اس قدر فاصلہ جو ہے وہ حیران کن ہے، اور میاں صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آپ کو یہ ملک کوئی ٹھیکے پر نہیں دیا جا رہا، آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کر کے نہیں آ رہے ایز اے کانٹریکٹر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بس ملک درست کرنا ہے اور ملک کے لوگوں سے، ملک کے میڈیا سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کوئی اس قسم کا آپ کو ارینجمنٹ کرنا چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کے ذریعے وہ تمام باتوں کے جواب دیں جو آپ کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی لے لی ہے، یعنی باپ پارٹی کو آپ نے اپنا لیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب لاڈلے بن چکے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ تھا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ تین بڑے ایسے اعتراضات ہیں جو اس وقت نواز شریف کی ذات کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اس کا جواب ہم جیسے جگادری، ہم جیسے جو بظاہر اینالسٹ بنے ہوئے ہیں، ماٹھالسٹ ہیں بنیادی طور پر تو کہہ لیجئے، تو ہم جیسے جو اینالسٹ ہیں وہ بیٹھ کر جواب تو دیتے رہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ از خود آئیں اس کے اوپر بات کریں، وہ یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑ دیا ہے، وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے باپ پارٹی جو دراصل اصل میں تھی ہی پی ایم ایل این وہاں کی، جس میں صرف ثناء اللہ ظہری اور راحیلہ دورانی صرف پیچھے رہ گئی تھی، باقی ساری کی ساری جو ہے وہ 2018 کے انتخابات سے پہلے باپ کی شکل میں بلوچستان عوامی پارٹی کی شکل میں اکٹھی ہو گئی تھی، اور اس وقت زرداری صاحب بہت ایکٹیو تھے، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بہت ایکٹیو تھی۔ تو یہ باتیں بتانے والی ہیں، اس کو بتانا چاہیے۔
پھر ایک اور سب سے بڑا زہریلا پراپیگنڈا اس وقت یہ ہو رہا ہے نواز شریف کے حوالے سے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ وہ جب آئیں گے تو 18ویں ترمیم کا خاتمہ کر دیں گے. وہ جب آئیں گے تو این ایف سی کی جو موجودہ کمپوزیشن ہے، جس طرح سے تقسیم ہوتی ہے اس ریونیو کی، اس پیسے کی جو ٹیکس کی مد میں یا دیگر ذرائع سے ریاست اکٹھا کرتی ہے، اور جس میں اب وفاق کو کم جاتا ہے اور صوبوں کو زیادہ ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے بجٹ کے اخراجات ہیں، ہمارے جو وفاق کی سطح کے اخراجات ہیں، ان کو پورا کرنا مشکل ہو گیا، اور دفاع کے اخراجات کم ہونے کی وجہ سے ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. حالانکہ آج ہی بریگیڈیئر تور سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے صرف ترکی اور پاکستان اور ایران، 3 ایسے ملک پوری 57 اسلامی ملکوں میں ایسے 3 ملک صرف واحد ہیں جن کی ایک سٹرونگ ملٹری ہے، اور اگر اس کے بھی آپ جو ملٹری ایکسپینسز ہیں ان کو کم کرتے چلے جائیں، یعنی پوری مسلم کمیونٹی کی $200 بلین کی ساری کی ساری سپینڈنگ ہے، جبکہ غالباً صرف ایک جو ہے امریکہ اس کی $20 بلین کی ہے، اور ہم کوئی $7 بلین کے قریب سپینڈنگ کرتے ہیں. تو یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دراصل میاں صاحب کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہو چکی ہے کہ وہ آئیں گے تو ایک تو 18ویں ترمیم ختم کریں گے. پہلے یہ بات عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوتی تھی، اور اس وقت بلاول بھٹو صاحب بڑے تن تنے کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم 18ویں ترمیم کی حفاظت کریں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 18ویں ترمیم انہی کے دور میں پیش ہوئی تھی، حالانکہ اس پر نون لیگ نے بھی اتنا ہی کام کیا تھا. پھر یہ کہ این ایف سی کو ریورس کر دیا جائے گا، پرانے فارمولے پر جایا جائے گا. تو یہ تمام ایسا پروپیگنڈا ہے جس کا میاں صاحب کو آ کے جواب دینا چاہیے. اگر وہ بلوچستان میں حکومت بنا رہے ہیں، اگر سندھ کے اندر وہ ایک سٹرونگ اپوزیشن کے طور پر کافی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے آ رہے ہیں، جی ڈی او کے ساتھ مل کر، اگر پنجاب کے اندر ان کی اکثریت آ رہی ہے، اگر کے پی کے اندر ہزارہ اور پھر دیگر علاقوں کو ملا کر وہاں پر بھی وہ اپنی ایک کمفرٹیبل پوزیشن بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. پھر یہ بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے میاں صاحب کے خلاف کہ پنجاب میں ان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے، پنجاب میں اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا ہے، تو اس لیے وہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اگر لیڈر کی اپنے صوبے اپنے گھر میں مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو وہ سندھ اور بلوچستان میں کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ وہاں کی جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیوں کر اس کو اپروچ کر سکتی ہیں، کیوں کر اسے سپریم لیڈر کہہ سکتی ہیں، کیوں کر اس سے پری الیکشن اتحاد کرنے جا رہی ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ نون لیگ جو ہے پنجاب کے اندر اس کو پی ٹی آئی نے اتنا بڑا چیلنج کر دیا ہے، اور عمران خان کا پتہ نہیں زوتی بولتا ہے، پتہ نہیں مقبولیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہر روز کسی نہ کسی چوک میں مظاہرے ہوتے ہیں، ہر روز لوگ گرفتاریاں دے رہے ہیں، جیلیں بھر چکی ہیں. چونکہ پنجاب جو 12-14 کروڑ کی آبادی ہے، جو کوئی 40-50% سے اوپر کی جو پاکستان کی کل آبادی کا حصہ بن جاتا ہے. تو یہ پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے یہ دراصل صوبائی عصبیت کو بھی جنم دے رہا ہے. تو نواز شریف جو ہیں وہ ایک ذمہ دار لیڈر کے ناطے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے حوالے سے بھی آ کر بات کریں کہ جہاں زیادہ آبادی ہوگی، اکثریت ہوگی، وہاں ووٹ بھی زیادہ پڑے گا، اور وہاں جو پارٹی پاپولر ہوگی وہی سامنے آئے گی. چنانچہ یہ کہنا کہ آپ نے پنجاب چھوڑ دیا اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کا جواب میرے جیسا ماٹھا لسٹ تو دیتا رہے گا. بہتر ہے کہ آپ خود آ کر دیں اور ان چیزوں کو کلیئر کریں کہ کیا آپ چودھری شجاعت کو بھی آپ ملنے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، کیا آپ کاف لیگ کے ساتھ یہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کا اصل حریف کون ہے. آپ پیپلز پارٹی سے لڑیں گے، پی ٹی آئی سے لڑیں گے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی آپ کی حلیف ہوگی یا نہیں ہوگی، تحریک استحکام کا کیا کرنے جا رہے ہیں، پرویز خٹک کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہوں گے. تو اتنی زیادہ خاموشی جو ہے میاں صاحب بعض اوقات کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے. پلیز بتائیے آپ چپ کیوں ہیں؟ شکریہ.